بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ فاسٹنگ اللہ نے اس کو فرض کیوں کیا؟ اس کی دو ایریاز ہیں، ایک اس کی فزیکل سائیڈ ہے، ایک اس کی اسپرچل۔ فزیکل میں اس کے میڈیکل بینیفٹس ہیں، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ہم اس کا دوسرا جو ایریا ہے اسپرچل سائیڈ ہے، جو انسان کی پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو کیسے پالش کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ جتنی بھی مسلمان اقوام آئی ہیں ماضی میں، تو یہ سب کو روزہ فرض تھا۔ اب یہ کیوں اس میں اتنی اہمیت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ایک چیز تو بظاہر جو نظر آتی ہے وہ ایک ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی ہے، ایک خاص ڈسپلن ہے، ایک خاص وقت میں اٹھنا ہے آپ نے، اس میں آپ نے سحری کرنی ہے اور ایک خاص وقت میں افطاری کرنی ہے۔ اب یہ جو آپ کو کنسٹرین کر دیا، ریسٹرین کر دیا کہ آپ نے اس دوران کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ جو ریسٹرین کرنا ہے، یہ انسان میں اپنی جبلت، فطرت، خواہش کے خلاف ایک طاقت پیدا کرنا ہے کہ آپ کو کسی چیز کو بہت جی چاہ رہا ہو اور یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے اس کو ریسسٹ کرنے کی، تو آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت پازیٹیو چینج آتی ہے۔ اس لیے کہ معاشرے میں کئی نقصان ہمیں اس لیے ہوتے ہیں، کئی گناہ ہم سے اس لیے سرزد ہوتے ہیں، ہم معاشرے میں لوگوں کا بعض اوقات استحصال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نفس کے غلام ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری اندرونی خواہشیں، لسٹ اتنی طاقتور ہوتی ہیں، ہم انہیں ریسسٹ نہیں کر پاتے اور پھر ہم دوسروں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ عزت نفس اپنی ہی مقدم جانتے ہیں، دوسروں کی نہیں، جس سے معاشرے میں جرائم پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے میں وائلنس، ایکسٹریمزم اور یہ جو ایموشنلزم ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا اپنی اندر کے انسان کو بے لگام کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں لگاتا، یہ ان تمام چیزوں کی پابندی لگاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبان سے کسی کی عزت نفس مضروع نہ ہو، کسی کے حقوق غصب نہ ہو، آپ دھوکے اور فراڈ کے ذریعے کسی کا حق غصب نہ کریں، ہتھیائیں نہ۔ ایک اور بات ہے، ہم جو زندگی میں گناہ کرتے ہیں اس وقت ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وی آر بینگ آبزروڈ بائی گاڈ، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ گناہ کی طرف ابھارتی ہے، دوسرے کا حق غصب کرنے پر ابھارتی ہے یہ سوچ۔ لیکن فاسٹنگ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک مین پوائنٹ کے گرد یہ گھومتا ہے۔ مثال کے طور پر فاسٹنگ میں آپ انتہائی بھوک اور پیاس کے شکار ہو گئے، گھر میں کھانے کا انتظام بھی ہے اور گھر میں آپ کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس وقت بندہ پوچھے کہ یہ بندہ ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا، یہ کھا کیوں نہیں رہا، یہ پی کیوں نہیں رہا، تو وہ یقیناً کہے گا کہ آئی ایم بینگ آبزروڈ بائی آل مائٹی اللہ، اگرچہ مجھے کوئی انسان تو دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب گویا کہ یہ 29-30 دن کی ٹریننگ کا مقصود یہ ہے کہ آپ میں ایک عادت ڈیولپ کی جائے کہ جب بھی کوئی آپ کام کریں تو اومنی پریزنس آف گاڈ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور آپ کو واچ کر رہا ہے۔ اب یہ جو 30 دن کی ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ان دا کمنگ 11 months آپ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ جو بندہ باقاعدگی سے اس مائنڈ سیٹ میں اتنے دن گزارے تو اس سے امکان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کافی دیر تک اسی مائنڈ سیٹ میں رہے گا۔ تو یہ ایک اس کا بنیادی فلسفہ ہے روزے کا،